بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ان بھائی نے مزید کہا کہ اللہ خود قرآن میں یہ بات فرما رہا ہے، اگر تمہیں اللہ کی بات پر یقین نہیں تو پھر میری بات پر کیسے یقین آئے گا؟ یہ سوال کا مختصر جواب ہے کہ کیا اللہ نے ہمیں معاف کیا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص خالص دل سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے، لیکن شیطان کا کام ہے بار بار دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہارا فلاں گناہ شاید اللہ نے معاف نہیں کیا، اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ یہ وسوسے انسان کو مسلسل پریشان رکھتے ہیں اور اس کی عبادت اور امید پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ پھر وہ مایوسی کے ایک دائرے میں پھنس جاتا ہے اور اپنی زندگی کی مشکلات کو اپنے ماضی کے گناہوں کی سزا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت پر شک کیا جائے۔ جو لوگ اس طرح کے ذہنی دباؤ میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ایک آیت بہت امید افزا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم خالص نیت اور سچے دل سے اس سے معافی مانگیں۔ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے یا نہیں، اور بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے معاف تو کر دیا ہو لیکن اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اور منفی سوچ ہے جو شیطان کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ امید افزا آیت میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے اور بعض اوقات انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کی مغفرت اور وسوسے۔ اگر کوئی شخص خالص نیت اور سچے دل سے توبہ کرے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرے۔ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا اور دل میں یہ شک پیدا کرنا کہ شاید اللہ نے معاف نہیں کیا۔ ایسے خیالات انسان کو مسلسل پریشان رکھتے ہیں اور مایوسی میں ڈال دیتے ہیں، جو شیطان کا مقصد ہے۔ اللہ کی مغفرت کا مفہوم: جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ ختم ہو گیا اور بھلا دیا گیا اور اس کے برے اثرات بھی انسان تک نہیں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان اور عزت والا ہے۔ جب وہ معاف کر دیتا ہے تو وہ گناہ نہ صرف معاف ہو جاتا ہے بلکہ اس پر بات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ندامت اور امید: اپنے گناہوں پر نادم ہونا ایک اچھی عادت ہے کیونکہ یہ انسان کو عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے، لیکن اتنا زیادہ نادم ہونا کہ انسان مایوسی کا شکار ہو جائے یہ درست نہیں۔ امام رازی کی تفسیر۔ امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں اللہ کی رحمت کے 10 نکات بیان کیے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ لہٰذا مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے اللہ کی رحمت پر یقین رکھیے اور وسوسوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اور بندوں کے دلوں کے حال سے بہتر واقف ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ عبادی کا مطلب ہے میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو اپنا کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو یہ محبت، اپنائیت اور عزت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی والد اپنے بیٹے یا بیٹی سے کہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، تو آپ کا اعتماد اور حوصلہ کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ قل یا عبادی، اے میرے بندو۔ پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ استعمال کیا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا کہہ رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو صرف یا انسان، اے انسان بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے خاص طور پر اپنے بندوں کو اپنائیت اور محبت سے مخاطب کیا۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ جب اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے تو آپ کو مایوس کیوں کرے گا؟ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ دوسرا نقطہ، عبادی میں غلام اور عاجزی کا مطلب بھی شامل ہے۔ یہ ایک ایسی حالت کی نشاندہی کرتا ہے جہاں بندہ بے بسی، کمزوری اور محتاجی کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی بے بسی اور ندامت کے ساتھ میرے پاس آئے ہو۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے گناہ ہمیں کس قدر تنگ کرتے ہیں اور ہمارا ضمیر کیسے ہمیں پریشان رکھتا ہے۔ تیسرا نقطہ، امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس میں ایک بہت گہرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے نقصان بھی اپنے آپ کا کیا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں کیا۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کا نقصان کرتا ہے تو معافی مانگنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے انسان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نقصان تم نے اپنے ہی اوپر کیا ہے، تو میں تمہیں معاف کیوں نہ کروں گا۔ چوتھا نقطہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا، مایوس نہ ہو۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں شدت کے ساتھ کہا کہ ہرگز میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان کرتا ہے۔ پانچواں نقطہ، امام راضی نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ لا تقنطوا کے ساتھ بھی مزید نرمی سے بات کر سکتا تھا، لیکن یہاں شدت کے الفاظ استعمال کیے تاکہ بندے کے دل میں اللہ کی رحمت کا یقین مضبوط ہو جائے۔ نتیجہ، یہ تمام نکات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، محبت اور معافی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ بندوں کو اپنائیت سے پکارتا ہے، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے بار بار اپنی معافی کا یقین دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھیں اور شیطانی وسوسوں سے بچے رہیں جو ہمیں مایوسی اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات نام اللہ کو استعمال کیا، جو کہ اللہ کا سب سے عظیم اور خاص نام ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اپنی رحمت کا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنا ذاتی نام لے کر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ذاتی نام کا استعمال یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک والد اپنی اولاد کو یقین دلانے کے لیے اپنا نام لے کر کہے میں عبداللہ تمہیں معاف کرتا ہوں۔
اس میں نہ صرف محبت اور اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ ایک گارنٹی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی نام کے ساتھ استعمال کر کے اس بات پر زور دیا کہ اس کی رحمت پر یقین رکھو اور مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ چھٹا نقطہ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکیداً فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یعنی اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں جمیعا کا لفظ استعمال کر کے مزید زور دیا گیا کہ چھوٹے سے لے کر بڑے ہر قسم کے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں بشرطیہ توبہ حقیقی ہو۔ ساتواں نقطہ اللہ تعالیٰ نے ذنوب کا لفظ استعمال کیا جو کہ جمع ہے اور خود ہی ظاہر کرتا ہے کہ تمام گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ جمیعاً کا اضافہ کر کے مزید تاکید کی کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو معاف نہ کیا جا سکے، حتیٰ کہ شرک جیسے بڑے گناہ بھی اگر توبہ کی جائے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ آٹھواں نقطہ اللہ تعالیٰ نے تاکیداً آخر میں فرمایا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر صرف یہی کہا جاتا کہ وہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے یہاں ہو کا اضافہ کیا تاکہ بندے کو یقین دلایا جا سکے کہ یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ نواں نقطہ امام راضی فرماتے ہیں کہ الغفور اللہ کے پردہ ڈالنے کی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لفظ غفرن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز پر پردہ ڈالنا۔ اللہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان پر ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ وہ بالکل مٹا دیے جاتے اور دوبارہ یاد بھی نہیں رہتے۔ نتیجہ یہ تمام نکات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معافی اور رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں اور ہر ممکن طریقے سے اپنی رحمت اور مغفرت پر زور دیتا ہے تاکہ بندے کے دل میں یقین اور سکون پیدا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ کریں اور توبہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الغفور گناہوں پر پردہ ڈالنے اور ان کے اثرات کو ختم کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان کے نتیجے میں آنے والے عذاب یا مصیبت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ گناہوں پر پردہ ڈالنا، غفور کا مطلب گناہوں پر پردہ ڈالنا اور الغفور کا مطلب ہے اللہ بار بار اور کثرت سے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گناہ کو معاف کرتا ہے تو وہ گناہ ایسے ختم کر دیا جاتا ہے اس کا کوئی اثر بندے کی زندگی پر باقی نہیں رہتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماضی کے گناہ کی سزا اب بھی انہیں مل رہی ہے، حالانکہ اگر انہوں نے سچی اور خالص توبہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتا ہے۔ توبہ کی اہمیت۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر بار بار گناہ کرے لیکن ہر بار سچی اور خالص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف کر دیتا ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کی طرف پلٹنا خطرناک ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ رحمت کے نقطے۔ الرحیم اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو مغفرت کے بعد مزید انعامات اور نعمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اپنے بندے پر ایسے انعامات کرتا ہے جو اس کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ امام راضی اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ایک چور کو پکڑا جائے اور اسے سزا دینے کے بجائے اس کی خطا معاف کر دی جائے، یہ مغفرت ہے۔ پھر اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے اسے کچھ رقم دے دی جائے تاکہ وہ ایک بہتر زندگی شروع کر سکے، یہ رحمت ہے۔ اللہ کی گارنٹی۔ اللہ نے الغفور اور الرحیم کے ساتھ اپنے بندوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ گناہوں کو معاف کرے گا
ان گناہوں کے اثرات کو بھی مٹا دے گا۔ اس کے بعد اپنی رحمت سے مزید انعامات بھی عطا کرے گا۔ الغفور اور الرحیم کا کمال۔ الغفور اور الرحیم میں الف لام کا استعمال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ صفات اپنی کامل ترین شکل میں صرف اللہ کے لیے ہی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو گناہوں کو اس انداز سے معاف کرے اور اس کے اثرات کو مٹا دے۔ لہذا مایوسی کو چھوڑ دیں اور اللہ کی مغفرت اور رحمت پر بھروسہ کریے۔ اللہ وہ ذات ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان پر پردہ ڈالتا ہے، ان کے برے اثرات کو ختم کرتا ہے اور اپنے بندے کو گناہوں سے نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان کے برے اثرات سے ہمیں محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے نواز کر ہماری زندگیوں کو بہتر بنا دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میں اس گناہ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا، اس عمل کے شر سے پناہ مانگتی ہوں جو اس کے نتیجے میں آنے والے شر سے بھی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ دعا بہت خوبصورت اور جامع ہے جو ہمیں اپنے گناہوں کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا درس دیتی ہے۔ گناہوں کے برے اثرات دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور مغفرت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ اخلاص اور ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے برے اثرات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، یہی یقین دل میں رکھیے اور بار بار اللہ سے معافی اور ہدایت طلب کیجیے۔